السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ گریڈ ہشتم اور نہم کی اردو عنوان نمبر 5 قومی اتفاق پڑھیں گے۔ قومی اتفاق۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانے دراز سے یعنی شروع کے زمانے سے، جس کی ابتدائی تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ قوم اس کو کہتے ہیں جو کہ خاندانی نسل در نسل چلتی ہے، جو خاندان چلتا ہے اس کو قوم کہتے ہیں، یا پھر کسی ایک ملک میں رہنے والے کو جو ہے قوم کہتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفرقہ قوم کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا۔ یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جو ذہن میں قوم کا جو بن چکا تھا وہ ہٹا کر ایک مشترکہ قومی جو ہے جو کہ دنیاوی لوگوں نے بنایا تھا وہ ہٹا کر اس کو مٹا کر ایک روحانی رشتہ قائم کیا اور اس کو قوم کا نام دیا۔ اور وہ قوم روحانی جو رشتہ تھا وہ کون سا تھا؟ جو کہ ایک حبل متین یعنی ایک مضبوط رسی والا رشتہ تھا۔ مضبوط رسی کون سی رسی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ یعنی کہ جو یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہی ایک قوم ہے، ایک مشترکہ قوم ہے۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے۔ یعنی کہ باقی جو رشتے تھے جو انسان کے ذہن میں تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا، جو کیا تھا؟ کس کی بنیاد پہ تھا؟ کلمہ توحید کی بنیاد پہ۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک ہے۔ یعنی کہ اسلام یہ چیز نہیں جانتا اور نہ پہچانتا ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کو مانا گیا ہے یا رد کیا گیا ہے یا منظور کیا گیا ہے۔ بس اسلام نے صرف ایک ہی چیز کو قوم کہا ہے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ جو کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا یعنی اس کو مانا، کلمہ توحید کو مانا اور اس پر چلا، وہ ایک قوم ہو گیا۔ کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ یعنی صلح کراؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مسئلے برادرانی یوسف کے ہیں۔ یعنی کہ ہم کہنے پہ تو بھائی بھائی ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ ہم کون سے ایسے مثالی بھائی بھائی ہیں جو کہ برادرانی یوسف تھے، جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، کہ وہ کہلانے کو تو ان کے بھائی تھے لیکن وہ اتنی حسد ان سے کرتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آپس میں دوستی اور محبت تو ہے، یک دلی تو ہے، یعنی ایک دل تو رکھتے ہیں، ایک یکجہتی تو ہے، ایک سوچ ہے، لیکن بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے۔ عداوت کہتے ہیں خود غرضی کو، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا ہے میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو تیرے ماننے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو اسلام کے مذہب کو ماننے والے ہیں، میں ان کو تمہارے اس راستے سے، اس سیدھے راستے سے، اس صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ وہ بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس مقدس مذہب کو ماننے والے یا جو نورانی قبیلے والے لوگ ہیں، ہیلے کا مطلب ہے قبیلے،
یا جو روحانی بھائی ہیں ان میں بے اتفاقی ڈالنے میں کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو بھائی ہیں ان کے آپس میں دل میں چور ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ تمام دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی شیطان کے دھوکے کو، فریب کو دوستی سمجھ کر ان کے دھوکے میں آ گئے، انہوں نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق جو کہ ہر حالت میں مردود ہے، یعنی جو ہر حالت میں بھی جو بے اتفاقی ہے وہ بری چیز ہے، ہم اس کی بے اتفاقی میں آ جاتے ہیں۔ ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو غلط سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ایک لباس اس طرح پہنا دیا جاتا ہے، یعنی ہم ایک مذہب کے تو ہوتے ہیں اسلام کے، لیکن ہم اس لباس کو، اس مقدس، اس پاکیزہ لباس کو، اس پاکیزہ مذہب کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے، جس نے ہمارے قبیلے کو اپنا قبیلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی سب یہ جانتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے قبلے کو جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور وہی مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اہل قبیلہ کو کافر نہیں کہتے، یعنی کہ جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ با آئے ہما، اس کے باوجود، اس کا مطلب ہے با آئے ہما کا مطلب ہے اس کے باوجود فروعی مسائل یعنی معمولی مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، یعنی معمولی اختلاف ہونے کی صورت میں بھی کس طرح ہماری قوم نے اس حبل متین کی بندش کو توڑا ہے، یہ معمولی مسئلوں کی وجہ سے بھی جو مضبوط رسی ہے، محبت کی جو مضبوط رسی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ حبل متین یعنی مضبوط رسی، بندش یعنی محبت، اور اس رشتے اخوت کو، یعنی بھائی بھائی کے رشتے کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا، چھوڑا ہے، یعنی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف یعنی کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت یعنی جماعت کی جو برکتی، جماعت یعنی آپس میں جو لوگ آپس میں مل کے جماعت بناتے ہیں، ہماری قوم سے جاتی رہی، یعنی وہ کم ہوتی رہی، کثرت سے جو ہے وہ اقلیت میں کم ہوتی رہی۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور یعنی قومی کام کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا، یعنی ان تمام باتوں کی وجہ سے بہت برا اثر پڑا، اور ہماری جو قوم ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے، یعنی کہ اگر قوم ترقی کرنا چاہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت اور عداوت یعنی محبت، پیار، اتفاق اور جو ہے بے اتفاقی کو ہٹائیں، اور ایک ہی سوچ سے رکھیں، یعنی برے کاموں کو اگر ہم لوگ اچھے کاموں میں، یا بری سوچ کو اچھی سوچ میں ہم لوگ بدل دیں تو ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے۔ یکتائی اور یکجہتی سے میرا یہ مقصد نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں، یعنی کہ اگر ایک مذہب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی مذہب پر قائم رہیں۔ آپ یہ جانچ پڑتال کریں، دیکھیں کہ آیا جو مذہب ہمارا ہے کیا وہ سچا دین ہے یا نہیں۔ اگر سچا دین ہے تو اسی پہ قائم رہا جائے، اور اگر ان کو کسی اس میں شک و شبہ لگے تو وہ اس کی تصدیق کرے۔ ایسا تو نہ اب ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور عقلی اور نقلی یعنی انسان جو ہے وہ نقل پہ چلتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نقل کے ساتھ ساتھ تھوڑی عقل بھی استعمال کرے، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے کاموں یعنی اپنے امور جو ہے، امور کہتے ہیں کاموں میں، دو حصے پائے گا، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ابنائے جنس سے یعنی اپنی ذات سے، انسان سے تعلق ہے، اور ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انسان کا دل، اس کا اقتصاد یعنی اس کا ذہن، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے،
جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، کیوں انسان پر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور بندے کا نہیں ہے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم، بس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، یعنی اس کا تعلق پھر کسی بھی رشتے سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اپنی ذات سے اور اپنے خدا سے ہے۔ اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، یعنی دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، ہمیں اسی اخوت پر رہنا چاہیے، اسی بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نہایت افسوس اور نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہمیں اس سے کوئی بھی ضرر نقصان نہیں، یعنی ہم ایسے تعلق رکھیں دوسروں کے ساتھ کہ نہ کہ ان کو ہم سے تکلیف ہو اور نہ ان سے ہم کو تکلیف ہو۔ جو حصہ بنائے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، یعنی انسان کو اپنی ذات سے غرض رکھنی چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی اور ایک دوسرے کی انات یعنی فائدہ اور ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان سے ہمدردی کریں تو یہ قومی ہمدردی کہلاتا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، اور یہی قوم جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو روحانی ماں باپ ہیں، ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، روحانی بھائی ہیں، ان کے علاوہ ہمارے غیر ملکی بھائی بھی ہیں، لیکن غیر ملکی بھائی وہ ہیں جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، وہ شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کی شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جز ہے، یعنی حصہ ہے۔ یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اب جو ہے حقوق العباد کا ذکر ہے کہ ہم جو ہے ہمسایوں کی اور سب کے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، ایک میں ان کا تعلق خدا سے ہے اور ایک میں ابنائے جنس، یعنی ایک کا اپنے آپ سے ہے اور ایک خدا سے۔ خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو اور جو حصہ اس میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو، یعنی جو خدا کا حصہ ہے اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ اگر آپ کی ذات کا ہے تو اس میں اگر آپ ٹھہرانا چاہو تو ٹھہرا سکتے ہو۔ تمام امور انسانیت یعنی تمام کام جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کی مددگار ہوں، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ برد یعنی دوستانہ بھائی چارے جو ہیں وہ رکھیں۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں اتفاق بہت زیادہ تھا تو ان کی قوم ہمیشہ ترقی پذیر تھی۔ ایک ناچیز ریشہ گیا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات گئی جو نہایت کمزور ہوتا ہے، وہ باہمی اتفاق سے ایسا کوئی اور زبردست ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اتفاق ہو تو بڑے سے بڑے مسئلے کا جو ہے انسان حل نکال سکتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی ہے یا مذہب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ اس زمانے میں ہماری قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، یعنی کہ سب سے جو ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں، کسی کو بجز ذاتی
منافعت کی قومی بھلائی یا قومی منافعت کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے نفع نقصان بھول گئے ہیں، اپنے نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں اور کسی اور کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ منفعت کا مطلب ہے نفع نقصان۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہے بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، یعنی پہلے اس کو اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کے بعد کہیں اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے۔ کیسی عالیشان مسجدیں، کیسی نفیس خانقاہ ہیں، اور یعنی اچھی اچھی جگہیں ہیں، نیک چیزیں ہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست میں مذہبی نیکی ہو، یعنی کہ اس میں اپنا فائدہ ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں، جس میں اپنا دل ہو، اپنا کام کرنے کا اپنا دل ہو، یعنی دانست کا مطلب ہے جس میں اپنی رضا ہو ان کی، اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور روز حشر میں یعنی آخرت کے دن پہ جو ہے قیامت کے دن ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ قومی اتفاق کی کوشش اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ جس طرح پہلے لوگ تھے اچھی نیت والے، جو بزرگ تھے، جو جوان تھے، وہ نیک سیرت نیک صورت تھے، اس طرح ہم بھی بن سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو۔